بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم علم دیا گیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈروں میں چل رہا تھا۔ راستے میں چند یہودیوں پر گزر ہوا۔ ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور خود کھڑا ہو گیا۔ جب وحی کی حالت جاتی رہی تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے مالک کا حکم ہے، اور اس کی حقیقت یہ نہیں جان سکتے کیونکہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی رک جانے کے بارے میں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے آواز سنی اور اسی فرشتے کو جو غار حرا گفا میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے بیچ کرسی پر بیٹھا ہے، میں اسے دیکھ کر ڈر گیا اور گھر واپس آیا اور کہا، مجھے چادر اوڑھا دو۔ اور پھر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور کہا، اے چادر میں لپٹے ہوئے محمد، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے صاف رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اس کے بعد وحی لگاتار تیزی سے آنا شروع ہو گئی۔ بے شک صحیح بخاری حدیث۔ دوستو، وحی کا مطلب ہے جو اللہ کی طرف سے سندیش آتا تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیتے۔ قرآن کے اترتے وقت اسے یاد کرنے کے لیے اللہ کے رسول اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے، جس سے تکلیف ہوتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وحی کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو تمہارے دل میں جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور فرمایا کہ کان لگا کر دھیان سے سنیں، اور پھر اس کا مطلب سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے اترنے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آتے اور قرآن سناتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے اور ان کے جانے کے بعد اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ دوستو، جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو آپ کے پاس وحی لاتے تھے۔ تھینکس فار واچنگ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کامنٹس۔